کہاں ہے اس قسم کا بے غیرت جو کعبۃ اللہ خدا سے بھی ٹکر لے رہا ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑوں کو کوئی اپنی ہوا سے کوئی پہاڑ کو ہٹائے گا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا مظلوم گل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنے دو آ جائے۔ ان کے ہاتھی آ گئے، ہاتھی بھی آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، ہاتھی نہیں بڑھ رہے لیکن انسان بڑھ رہے۔ واہ! وادی محصر میں آ کر کے پہنچے، جہاں پر تھکے، ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھ رہے لیکن انہیں بڑھنا ہے۔ اس لیے ان کے لیے اللہ پاک نے کسی فوج کو بھیجا نہیں، کسی بڑے لشکر کو بھیجا نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا کام کیا، کیا حشر ان کا کیا ہوا ان کا حشر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی مکاری کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، ان کی مکاری کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، ان کی مکاری کو اللہ نے باطل نہیں کیا، اور ان کی مکاری کسی قسم کی کام نہیں آئی۔ کیا انہوں نے جو مکاری کی تھی، تدبیر جو سوچی تھی، وہ خاک میں نہیں ملی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے جھنڈ ان پر بھیج دیا، اور وہ پرندے چھوٹا سا پتھر کنکر اٹھا کر کے، یہاں سے کنکر پہ لکھا ہوتا ہے یہ شمبو کے لیے، کنکر پہ لکھا ہوتا کہ یہ گولڑ خان کے، یہ شپڑ خان کے لیے، یہ رحیم داد کے لیے، یہ کریم داد کے لیے، یہ عطا محمد کے لیے، یہ فتح محمد کے لیے۔ ہر کنکر پہ لکھا ہوا کہ شمبو کی کنکر گولڑ خان کو نہیں لگے گی، گولڑ خان کی کنکر شمبو کو نہیں لگے گی۔ یہاں سے کنکری لگتی ہے، نچلے والے راستے سے نکل جاتی۔ ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حکومت والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مال کے نشے میں آ کر کے، حکومت میں نشے میں آ کر کے، حکومتوں کی ماضی دیکھو،